میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مرتد ہونے کے معاملے کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس میں ایک چیز میں یہ بھی بتلاؤں کہ RSS اور BJP یہ دونوں مل کے ایک منظم منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اور یہ بدنامی کے علاوہ لوگوں میں مسلمانوں میں ایک ڈر خوف لایا جائے کہ کوئی مسلمان دین سے دور اختیار کر رہے ہیں، دین نہیں ہو رہا ایسا، چند آٹے میں نمک کی طرح لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ کئی ہندو لڑکیاں برقع پہن کے بیانات دے رہی اسلام کے خلاف میں، اور بعد میں برقع نکالے تو معلوم ہوا کہ بچی مسلمان نہیں ہے، ہندو بچی ہے، دین کے خلاف اسلام کے خلاف بول رہی تھی۔ کئی لوگ برقع پہن کے بھیک مانگ رہے ہیں، مسلمان بول کے بھیک مانگ رہے ہیں، جب ان کے کپڑے ہٹائے دیکھے تو کیا ہندو عورت نکلی۔ کئی جگہ مرد لوگ برقع پہن کے بھیک مانگ رہے ہیں، ہندو لوگ نکل رہے ہیں وہ، تو اس طرح سے ایک سازش بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری ملت اسلامیہ کو نہ صرف میں سلام پیش کرتا ہوں، بلکہ ساری ملت اسلامیہ کی خیر و بھلائی کے لیے دین و اسلام پر اپنی زندگی کو کامیابی سے اللہ چلانے کے لیے ہمیں نیک توفیق نیک ہدایت دے، دعا کرتے ہوئے اپنی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو ہماری مسلمان بچیاں، زیادہ تر بچیاں اور کچھ لڑکے بھی مرتد ہو جا رہے ہیں، اور دن بدن یہ واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور بڑا دل کو صدمہ، افسوس، تکلیف ہونے کے والے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں، دل بڑا ملول ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کچھ باتیں قوم ملت کے سامنے رکھیں یا ذمہ دار لوگوں کے سامنے یا نوجوانوں کے سامنے ہماری تجاویز رکھیں، تو سوال یہ ہے کہ الہی عمل کا عمل کرنے والا کون ہے؟ عمل کرنے کے لیے بھی ایک بہت منظم انداز میں ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں خود میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لے کے اپنے آپ پہ بھی ملامت کر لیتا ہوں کہ میں کچھ عملی طور پر آگے بڑھ کے کچھ کام نہیں کر سک رہا ہوں، خالی مشورے دینا، بات کرنا۔ ملک کی بھلائی کے لیے، ملک کے اچھے حالات کے لیے وہ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی ملت اسلامیہ سے متعلق، بلکہ ریاست کے اچھے برے معاملات میں، ترقی کے معاملات میں، ملک کے معاملات میں جب بھی کوئی ایسی باتیں سامنے آتی ہے تو چاہتے ہیں کہ میرا ایک بیان ان کے چینل پہ برابر آتا رہے۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں، لیکن بڑے افسوس اور ملال کے ساتھ یہ بڑے دکھ بھرے انداز میں بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں قوم و ملت کے بالخصوص نوجوانوں سے، وہ جید نوجوان، وہ باشعور ہمت والے نوجوان جو آج بھی قوم و ملت کا درد ایسا مضبوطی سے اپنے دل میں، اپنے سینوں میں عمل کرتے ہوئے رکھتے ہیں، اور ان معاملات کو جو دین و اسلام سے متعلق رکھوالی کرنے کی بات ہوتی ہے، بڑی قربانیاں دے کر اپنے آپ پر لے کر برائیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دیکھ کر بھی بڑا دل خوش ہوتا ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے، کیونکہ کسی برائی کو روکنے کے لیے آسانیاں میسر نہیں ہوتی، برائی کو روکنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتا ہے آپ کو، لیکن اس کے ایک طریقہ کار متعین کرنا پڑے گا جس کی قانون اجازت دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بچیاں مرتد ہو جا رہی ہیں، اس کی بنیادی بات اگر دیکھا جائے تو بے پردگی سب میں بڑی چیز آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بے پردگی تو بازاروں کو جانے سے بھی ہوتی ہے، بے پردگی اسکولوں کو جانے سے، کالجوں کو جانے سے بھی ہوتی ہے، بے پردگی نوکریوں کو جانے سے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو مرتد ہونے کے واقعات آ رہے ہیں زیادہ تر نوکریوں کو جانے والے اور کالجوں کو جانے والوں پہ ہو رہی ہے۔ اب بازاروں کی جو بھی بے پردگی ہے، بازار کو خریدنے کے لیے جاتی ہیں خواتین، کچھ پردہ نہیں کرتی، کچھ کرتی، لے لیتی، کر لیتی، وہ الگ میٹر ہے، وہ تو چلے آ رہا ہے، چلتا رہے گا بھی۔ لیکن یہ جو مسئلہ تعلیم حاصل کر کے جو بچیاں مخلوط تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں، یعنی مرد بچوں کے کالجز میں بچوں کو داخلہ دلا رہے ہیں، اور نوکریوں کو تو بلا والا مردوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، کھا رہے مل کے، بیٹھ رہے مل کے، تو وہ سوال یہ ہے کہ دین کی تعلیم سے واقف ہی نہیں ہے۔
آپ دین کے اوپر جینے سے جو زندگی جینے کا مزہ ہے، جو زندگی ہم جی رہے ہیں وہ جنت حاصل کرنے والی زندگی جی رہے ہیں. زندگی جنت والی اگر زندگی ہم کو جینا ہے تو دین و اسلام پر عمل کر کے، دین و اسلام کو دل و جان سے اس پر اپن عمل کر کے، اس کو قبول کر کے گزارنے کا نام ہی زندگی ہے. ہم وہ چیز ہی، وہ بچوں میں وہ کردار ہی نہیں ہے، اسی لیے دولت کی طرف مائل ہو جا رہے ہیں، آرام و آسائش کی طرف مائل ہو جا رہے ہیں، بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھانے کو مل رہا اور وہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں. اب میں نام تو کسی کا نہیں لے رہا ہوں، تو قانونی گرفت کا کوئی سوال نہیں ہے، جو واقعات ہو رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں. ہمارے کئی نوجوان بچے ایسی واقعات کو دیکھ کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پولیس ان کو گرفتار کر لیتی ہے، ان کو جیلوں کو بھیجا دیتی ہے. حالانکہ وہ لوگ روک کے کچھ نہیں سمجھا رہے ہیں، کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. کاؤنسلنگ کرنے کا تو ہر کسی کو اختیار ہے. کیا بھائی اگر کوئی ایک ہندو لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے شادی کر لیتی ہے، کوئی ہندو بھائی ان کے جو لوگ ہیں محلے کے لوگ ہیں دیکھتے ہیں تو ہندو بچی کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ مت جاؤ اسلام میں. تو اگر انہوں نے کاؤنسلنگ کریں تو غلط کہاں سے ہوا؟ وہ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. اگر مار دھاڑ کر رہے ہیں، کیسا کری تو بول کے بول رہے ہیں، ظلم ستم کر رہے ہیں تو یہ غیر قانونی ہے. کیوں کہ 18 سال کے بعد یا 21 سال کے بعد جو بھی عمر ہے ان کی ہے، اس میں ان کو قانون کی اجازت دیتا ہے، انہوں اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میں اب ایسے موقع پہ یہی کہوں گا کہ ہم کو دینی تعلیم کو گھر گھر پہنچانے کے لیے، دینی تعلیم کا مطلب صرف قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا نہیں ہے بھائی. دینی تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ دین اسلام پر قائم رہنے کے لیے ضروری امر کیا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. سوال یہ ہے کہ کلمے کی جو یقین دہانی ہے، کلمے کی یقین دہانی کے لیے ہم شرک سے بچنا ہے. شرک اور بدعت سے بچنا یہ ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور آپ غیر مسلم کے رواج کو اختیار کرنا یا غیر مسلم ہو جانا، یہ تو شرک اختیار کرنا ہے. تو شرک اختیار کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے اسلام میں اس کو بہت ہی ناگوار قرار دیا گیا ہے. میں اس کے معنی مطلب اس لیے نہیں سمجھاتا کہ ہر چیز آج ہندوستان میں قانون کے مطابق تولی جا رہی، وہ بھی ایک طرفہ. جب مسلمان کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو قانون کے دائرے میں لے کر کیا جا رہا ہے، اور دیگر لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے. تو میں ایسے موقع پر یہ تجویز رکھتا ہوں کہ ہر مساجد میں محلے واری سطح پہ تعلیم بالغان کا انتظام کریں. دینی مدارس میں بچوں کو ابتدائی تعلیم سے بتلائیں کہ ہمیں اسلام کے اوپر کیسا چلنا چاہیے. اور پھر جو لڑکیاں کالجوں کو جا رہی ہیں، جیسا کہ ہمارے ایک مولانا نے ایک بیان دے دیا تھا کہ بھائی جو لڑکیاں کالج کو جا رہے ہیں، اسکول کو جا رہے ہیں، یا جہاں پہ بھی باہر جا رہے ہیں، تو ان کے والدین ان کے ساتھ جائیں اور واپس لائیں. تو یہ کچھ حد تک قابل قبول ان کی تجویز ہے. لیکن جن کے پاس 2-3 لڑکیاں ہیں، کچھ نوکریوں کو جاتی ہیں، کچھ پڑھنے کو جاتی ہیں، تو کس طرح سے ماں باپ ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ کون ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد اسلام سے دور ہو جائے؟ کوئی اسلام میں رہنے والا کوئی ماں باپ چاہ ہی نہیں سکتا کہ اس کی اولاد اسلامی طریقے سے ہٹ کر غیر اسلامی طریقے پر چلے جائے. کوئی ماں باپ نہیں چاہتے ایسا. لیکن وہ جتنی بھی اپنی کوشش کرنا ہے کرتے ہیں. لیکن مولانا نے اٹھا کے ان کے ماں باپ کو ایسی غلط قسم کی بددعا دے دی، جو ماں باپ اگر بچیوں کو ساتھ لے کے جا کر نہیں پڑھا سکتے ہیں، ساتھ نہیں جا سکتے ہیں، تو میں ان کے لیے بددعا دیتا ہوں. نہیں، بددعا نہیں دینا مولانا، ایسی غلط بات ہے. بلکہ آپ نیک توفیق، نیک ہدایت دینے کی دعا کرنا چاہیے. ان کے ماں باپ کو آسانی ہے، سہولتیں فراہم کر دیجیے اللہ، کہ ان کی اولاد کی صحیح نگہبانی کر سکیں وہ. تو میں وہ لڑکیوں سے، جو لڑکیاں ایسے کالج میں پڑھتی ہیں جہاں پر مرد بچے بھی ہوتے ہیں اور عورت بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے والدین سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ بچوں کو ایسے کالجوں سے نکال دیں، زنانی کالجوں میں ڈالیں، زنانی اسکولوں میں ڈالیں، جہاں پر مرد اور عورت نہیں ملتے ہیں، نوجوان بچے اور بچیاں نہیں مل سکتے ہیں، ویسے مقامات پہ ڈالیں. نوکریوں پہ بھی نوکری اگر کسی کی مجبوری ہے تو نوکری کر سکتے ہیں. ہم کیسا بول سکتے ہیں کہ نوکری نہ کریں؟ لیکن بچی چونکہ شعور میں آ جاتی ہے تو اس کی روزانہ آپ جو ہے نا اس کی تربیت کرتے رہیں، ان کو بولتے رہیں، سمجھاتے رہیں کہ بھائی آپ یہ جو بھی نوکری کر رہے ہیں چند ضرورت کے لیے کر رہے ہیں بیٹے، ہمیں اسلام پہ قائم رہتے ہوئے چیز کرنا چاہیے. اور اہم بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب کئی NGOs کام کر رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کر سکتا ہوں، جس میں ہمارے محسن العمومی صاحب مسجد باغیان کے جو امام اور خطیب ہیں،
میں ان کے کام سے بہت متاثر ہوتا ہوں. بڑی اچھی جستجو اور محنت کرتے ہیں, عملی طور پر کام کرتے ہیں وہ, یعنی دین کو گھر گھر پہنچانے کا بھی کام کر رہے ہیں. قرآن پڑھنے کے تفسیر ابتدائی سے قرآن پڑھنے کے طریقہ کار کی تعلیم کو گھر گھر پہنچانے کا کام کر رہے ہیں, اور جلسے اور کے ذریعے اسلامی معاشرہ کے ذریعے بڑا اچھا کام کرتے ہیں وہ, اور ان کے بھائی بھی ہے, دونوں اچھا کام کرتے ہیں. تو اور ایسی کئی یعنی این جی اوز ہے جو کام کر رہی ہیں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے, دین اور اسلام کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان سے میں خواہش کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے اپنے ایریا کی جو رجسٹریشن میرج سرٹیفکیٹ دینے کی جو رجسٹریشن میرج جو آفیسز ہوتے ہیں, ان آفیسز کا ہر ہفتے میں 4 دن میں جائزہ لیتے رہیں, جہاں جو بچیاں جب شادی کسی غیر قوم سے کرتے ہیں مذہب بدل کے, تو رجسٹریشن میرج ہوتا ہے. وہ رجسٹریشن میرج ہوتا ہے تو رجسٹریشن آف میرج کا 15 دن پہلے یا 1 مہینہ پہلے اس کی نوٹس باہر لگا دی جاتی ہے آفس کے باہر کہ فلاں لڑکا فلاں لڑکی سے شادی کر رہا ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کا پتہ یہ ہے. فلاں لڑکی فلاں لڑکے سے شادی کر رہی ہے, اس کا مذہب یہ ہے, اس کا پتہ یہ ہے. وہ نوٹس لگا دی جاتی ہے. اس نوٹس کے درمیان میں پھر کوئی آبجیکشن آتا ہے تو پھر اس آبجیکشن کو وہ عدالت سنتی ہے, وہ رجسٹرار سنتا ہے. سننے کے بعد وہ دلیل کے بعد جب مطمئن ہوتا ہے تو شادی کینسل کرنے کا اس کو اختیار بھی ہوتا ہے. اگر ان کے والدین کو معلوم نہ رکھ کے بچی کر لے رہی, آج جا کے والدین کو اطلاع دیے, والدین آ کے اعتراض کرے اور بچی کو سمجھا منا کے لا کے بچی کی طرف سے اپلیکیشن دلا دیے تو رجسٹریشن کینسل ہو جاتا. تو بجائے ہم راستے میں روک کر جو زبردستی کر کے پکڑ کے بولنے کی بجائے ہم وہ رجسٹریشن آفس میں ریکارڈ لے کے اس سے متعلق ہم گھر کو جا کر ان کے والدین کو بولے کہ دیکھو بھائی, یہ آپ کی بچی فلاں فلاں سے شادی کر رہی, ایسا ایسا مسئلہ ہے, کیا خیال ہے آپ کا, یہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام دین اتنا اچھا, پاک اسلام اتنا اچھا ہمارا دین ہے, اس کو چھوڑ کے کیوں بچی یہ مرتد ہو رہی ہے. اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ قانونی دائرے میں ہم کو قانون اجازت دیتا ہے اس کی, ہم ماں باپ سے پرامن طریقے سے بات کریں, وہاں بھی جا کے کوئی جاہلانہ گفتگو نہ کریں, ان کے والدین کو بھی سمجھائیں. ایسا کر کے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں, اور تعلیم بالغان کے مدارس قائم کریں, اور ہر مسجد میں ایک دینی مدرسہ چلنے کا اہتمام کریں. اور جو ہے نا, دوسری بات میں یہ بولنا چاہتا تھا کہ اصلاح معاشرہ کے جو جلسے ہیں, ہر جمعہ کی نماز میں جو نماز سے پہلے جو خطابات ہوتے ہیں اس میں ایک 5 منٹ اس مسئلے پہ ضرور مخاطب کریں جو بھی خطیب مخاطب کر رہے ہیں, جس میں مرتد ہونے سے بچانے کے مختلف طریقے اور اسلام کی اچھائی اور بھلائی سے متعلق قوم و ملت اور نوجوان بالخصوص واقف ہو جائیں. اور ایک بات یہ ہے کہ ہماری قوم اردو سے نابلد ہو گئی, تقریباً ہو گئی. 90% بچوں کو تو اردو کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے. اب اردو کیا ہے نہیں معلوم ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے ان کو. تو اسی لیے قرآن بھی آج کل رومن انگلش میں, عربی کو ٹرانسلیشن کر کے رومن انگلش میں قرآن بنائی گئی ہے, اور اس کا ترجمہ بنایا گیا ہے. بالکل اردو کی طرح پڑھ سکتے ہیں آپ رومن انگلش. تو ایسی قرآنوں کو گھروں میں متعارف کرے جس سے بچے پڑھیں اور سمجھیں, کیونکہ قرآن پڑھ کے سمجھنا, بغیر پڑھے ایک قرآن پڑھنا اور سمجھ کے 2 آیت پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے, یہ علماء کرام نے کہا ہے. تو اس طرح سے سمجھ کے قرآن پڑھنے کی تلقین کریں. اس قسم کی قرآن جو بچے ترجمہ اردو میں نہیں سمجھ سکتے, عربی تو مشکل ہی ہے, تو رومن انگلش میں اس کا ترجمہ آ رہا قرآن میں, ویسی قرآن ہر گھر گھر پہنچانے کا اہتمام کریں, ویسی ترغیب دے لوگوں کو کہ وہ قرآن اپنے گھروں میں رکھیں. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مرتد ہونے کے معاملے کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس میں ایک چیز میں یہ بھی بتلاؤں کہ RSS اور BJP یہ دونوں مل کے ایک منظم منصوبے کے تحت کام کر رہے ہیں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے, اور یہ بدنامی کے علاوہ لوگوں میں ایک, مسلمانوں میں ایک ڈر خوف لایا جائے کہ کوئی مسلمان دین سے دور اختیار کر رہے ہیں, دین نہیں ہو رہا ایسا. چند آٹے میں نمک کی طرح لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ کئی ہندو لڑکیاں برقع پہن کے بیانات دے رہی اسلام کے خلاف میں, اور بعد میں برقع نکالے تو معلوم ہوا کہ بچی مسلمان نہیں ہے, ہندو بچی ہے, دین کے خلاف اسلام کے خلاف ہو رہی تھی. کئی لوگ برقع پہن کے بھیک مانگ رہے ہیں, مسلمان بول کے بھیک مانگ رہے ہیں, جب ان کے کپڑے ہٹائے دیکھے تو کیا ہندو عورت نکلی. کئی جگہ مرد لوگ برقع پہن کے بھیک مانگ رہے ہیں, ہندو لوگ نکل رہے ہیں وہ. تو اس طرح سے ایک سازش بھی ہے. وہ سدرشن ٹی وی کا چینل کا اصل تو اس کو گرفتار کرنا چاہیے. کیا نام ہے اس کا, سدرشن چینل کا, حرامی کا کچھ نام ہے اس کا. پوری سازش کا اڈا سدرشن چینل ہے, اور حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اتنے خطرناک بیانات دے رہا ہے کہ 40 لاکھ
مسلم لڑکیوں کو ہم کوئی ہندو بنانا ہے بلکہ اللہ بیان دے رہا ہوں نہیں، لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اس کے جبکہ سپریم کورٹ ایک وقت وارننگ بھی دے چکا اس کو، اس کے باوجود بھی وہ وارننگ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا. تو ایسا جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، سیاسی قائدین ہیں، بڑے بڑے مذہبی ادارے ہیں، جماعت اسلامی ہے، جمعیت العلماء ہے اور دیگر تنظیم ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، ان سب کو ایسے حساس مسئلے پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ بیان جو دیا ایک سماج رہبر کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے میں نے بیان دیا ہے. سماج رہبر کمیٹی کو بھی قریباً 40 سال سے یعنی ایک سماجی حیثیت سے کام کرتی ہے، بلا لحاظ مذہب و ملت. ہر معاملات میں ہم ہر کسی کی مدد کرنے کا، رہنمائی کرنے کا کام کرتے ہیں. اس کا میں صدر ہوں. اس صدر کی حیثیت سے میں نے بیان دیا. اب یہ بیان کے اوپر جو بھی آپ لوگ غور و فکر کریں، جو میری بات ٹھیک لگے اس کے اوپر تھوڑا عمل کرنے کی کوشش کریں. اور صدیقی چینل کو میں گزارش کرتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ان کے جو نیوز وغیرہ انٹرویوز وغیرہ جو رہتے ہیں اس کو شیئر کریں. اور ان کو بہرحال صدیقی چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وقت بوقت میرے بیانات دیتے رہتے ہیں. آئندہ ہم اس کا ایک ٹھوس لائی عمل تیار کر کے آپ کے سامنے میں آؤں گا. ٹھوس لائی عمل کیا ہوگا سب سے مشورے کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.